میں آپ کا بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ سردار ہاشم نے انتہائی غصے سے اس دان پان سی لڑکی کو دیکھا جو ایک ہفتہ پہلے زبردستی دادی جان کے کہنے پر اس کے نکاح میں آئی تھی اور اب وہ اس کا وارث پیدا کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم کس سے کیا بات کر رہی ہو؟ ہاں، تم ایک قاتل ہو اور مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا۔ اگلے ہی لمحے سردار ہاشم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ بہت گہرا تعلق بنانا ہے۔ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نمرا زور زور سے اس کی کمر پر ناخن مار رہی تھی، لیکن سردار ہاشم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس رات ہاشم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی نمرا سر پر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ حالانکہ اس کی دادی نے اس کو سمجھایا تھا کہ ہاشم کے آنے سے پہلے اچھی طرح سے تیار ہونا اور اس کا انتظار کرنا، لیکن نمرا صاحبہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ چادر کے اندر لیٹی وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نویان کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ میں اطمینان سے اپنی نیند پوری کروں، بلکہ اس کو نویان کہنا بھی بیچارے نویان کی بے عزتی ہوگا۔ یہ ہلاکو خان پورے کا پورا پتھر سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ہاشم، جو کہ کچھ سیکنڈ پہلے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، چادر کے اندر سے آنے والی بڑبڑاہٹ کو سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ دادی جان کی یہ بدتمیز پوتی اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ اسے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی یتیم پوتی کی فکر ہر وقت ستاتی رہتی تھی۔ ہاشم دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے سر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ محترمہ کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی اپنے عروج پر تھی۔ اب اسے چنگیز خان سے ملا رہی تھی۔ دادی جان نے پہلے ہاشم صاحب کو پوتے سے ملایا گیا تھا اور اب وہ دادا جان پر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لیے کسی اور ظالم شخص کا انتخاب کرتی، ہاشم نے اس کی چادر پکڑی اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر اتار دی۔ چند لمحوں کے لیے تو نمرا کی سمجھ ہی نہ لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اپنے انتہائی قریب کھڑے اس جلاد کو دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس کا رنگ شرم اور خوف کے مارے ایک لمحے کے لیے سیاہ پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، یوں کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دی جاتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات کرنی تھی تو میرے اٹھنے کا انتظار کرتے۔ نیند خراب کر دی آپ نے، اس نے مصنوعی انداز میں جمائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محترم اس کی ساری گفتگو اپنے گناہگار کانوں سے سن چکے ہیں۔ تم نیند میں میرے بارے میں اس قدر خطرناک خیال رکھتی ہو؟ جاگتے ہوئے نہ جانے تمہارے دماغ میں کون سی کھچڑی پکتی رہتی ہوگی۔ کاٹ دار لہجے پر وہ اسے نگاہیں چرا کر رہ گئی تھی۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہاشم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سو رہی تھی میں۔ ہاشم اگلے ہی لمحے اس کی بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ دیکھو لڑکی، یہ کہہ کر ہاشم نے اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا۔ اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تمہیں تھوڑی سی سپیس دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو۔ یہ سن کر نمرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ارے زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح ہاشم کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی ہاشم سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی جب سے آئی تھی اس سے بدتمیزی کیے جا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں تو ہاشم جرگے کے کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف رہا تھا، اور اب جب اسے ان کاموں سے فرصت ملی تو وہ آرام کرنے کے لیے حویلی میں آیا۔ لیکن جیسے اس نے حویلی میں قدم رکھا، اس خوبصورت شیطان لڑکی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حسن کا مجسمہ تھی، نسوانی حسن اس پر جا کر ختم ہوا تھا۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ انتہائی بدتمیز تھی۔ زبان دراز عورتیں ہاشم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے کم گو اور نرم طبیعت کی عورتیں پسند تھیں، لیکن یہ ان عورتوں کا بالکل الٹ تھی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کی نہیں بنتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ہاشم کی گرفت میں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اگلے لمحے ہاشم نے اس کی کمر پر اپنے بازو مضبوطی سے جمائے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ ہاشم کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر کے بری طرح سے ہلکان ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس انسان سے پیچھا چھڑوانا بہت آسان ہوگا۔ یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے دور ہو جائیں، بیوی ہو تم میری، پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ اگر تمہارے قریب نہیں جاؤں گا تو پھر کس کے قریب جاؤں گا؟ وہ پرتپش لہجے میں اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، محترمہ نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ وہ گو گو کی آواز کرتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ نمرا نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بوکھلاہٹ کے مارے اسے سمجھ ہی نہ لگی۔ ایک تو وہ انسان اب پسندیدہ تھا، اوپر سے اس کے ظلم کی داستانیں اسے اپنے کانوں سے سنی تھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ کیسے اس انسان کو اپنے قریب آنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ وہ تو یہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گستاخ لڑکی، وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا۔ وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس کے ہاتھوں سے نکلتی تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور دادی جان کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے دم لیا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ دیکھو تو کیسے بادشاہوں کی طرح ری ایکٹ کر رہا ہے۔ گستاخ ہوگا یہ اور اس کی 15-20 گرل فرینڈز۔ کہتے ہوئے وہ دادی جان کے کمرے میں داخل ہوگی۔ لائٹ آف تھی، وہ ان کی پشت کے پیچھے جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھی۔ ہاشم اس کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس لڑکی کو آج میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ غصے سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری حویلی کو تہس نہس کر ڈالے۔ وہ حویلی کا بڑا اور لاڈلا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی اور مغرور سردار بھی تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لیتا تھا، ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا۔ طاقت کے نشے نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ وہ ہر خوبصورت چیز کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ جی میں آئی کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں۔ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ جوان ہوا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ لائٹ آف تھی۔ ایک دم سے اندھیرے میں آنے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف محترمہ نے اپنی سانس تک ایک لمحے کے لیے روک لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ سانس لے گی تبھی وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر روکے۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اس نے چلانے کی کوشش کی۔ ہاشم نے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا تھا۔ اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا گراتا ہوا وہ اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ ہاشم نے ابھی تک اپنا ایک ہاتھ اس کے لبوں پر مضبوطی سے جمایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دہان پان سی لڑکی بمشکل 5 فٹ کی تھی، جبکہ ہاشم کا قد 6 فٹ اور 1 انچ تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی ہوتی تھی تو ایک معصوم سی گڑیا معلوم ہوتی تھی، جبکہ ہاشم اپنی پرسنالٹی اور چوڑے شانوں کی وجہ سے کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی پرفیکٹ تھی، لیکن ان دونوں کے مائنڈ سیٹ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ اسے کندھے پر اٹھا کر کمرے میں لایا اور زور سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ سن کر اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانا شروع کر دی تھی۔ سردار جی، میں نے آپ پر ہاتھ نہیں بلکہ مکہ اٹھایا تھا۔ معصومیت اپنے عروج پر تھی، مگر ہاشم کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کی صدا سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور میرے حقوق پورے کرو۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس طرح سے وہ کیسے اسے حکم سنا سکتا تھا؟ کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر تم نے فریش ہونے کی زحمت نہیں کرنی؟ اگر تم ریڈی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
انتہائی بے باکی سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ دادی جان نے کل ہی اسے بات کی تھی کہ مجھے اس حویلی کا وارث چاہیے، اور اب وہ دادی جان کی یہ پہلی اور آخری خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ اسے اس لڑکی کی ذات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وارث کے بعد اس لڑکی کو چھوڑ دے گا اور اطمینان سے اپنی سابقہ عیاشی زندگی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ میں ابھی ہی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ دیکھو، میرے ساتھ اس طرح کے ڈرامے مت کرنا۔ اگر تم ذہنی طور پر تیاری تھی تو تم نے کیوں شادی کی؟ تم اس شادی سے انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو آئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ آنسوؤں کو پی گئی تھی۔ وہ اس ظالم انسان کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت اس ظالم انسان کا موبائل بجا تھا۔ سونیا کی کال آ رہی تھی۔ وہ بھی اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ چکی تھی۔ آنسوؤں کا ایک پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سردار کو کون سا ضروری کام ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد نمرا نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ میں مر جاؤں گی سردار، مگر کبھی بھی تمہیں اپنے قریب آنے نہیں دوں گی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ۔ تم سے نکاح صرف اور صرف ایک آزمائش ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں ویسے ہی شخص آئے گا جیسے ہی میں خود ہوں۔ وہ خود کو تسلی دے کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سردار ہاشم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ نمرا کا خیال پھر سے اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ فی الحال اس کے ذہن میں صرف اور صرف سونیا چھائی ہوئی تھی۔ صبح وہ 6 بجے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ نمرا نے رات کو سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ سردار ہاشم اپنی چابی بھی کمرے میں ہی بھول کر چلا گیا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ نمرا کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ابھی بھی اسی کے پاس جائیں جہاں پر ساری رات رہے ہیں۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے دوسری طرف کروٹ بدل لی تھی اور تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں کے اوپر رکھ کر آواز کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب کی بار ہاشم دان پیستے ہوئے اس کو تسلی دے رہا تھا۔ اگر تم نے 2 منٹ کے اندر اندر دروازہ نہ کھولا تو میں تمہاری سانس سے تم پر تنگ کر دوں گا۔ آیا بڑا، نہ تو مجھ سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی مجھے اس کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے۔ شاید وہ رات کا واقعہ بھول گئی تھی۔ اگر وہ رات کے وقت سونیا کے پاس نہ جاتا تو اب تک محترمہ بیٹھ کر اپنی کم مائگی پر افسوس منا رہی ہوتی۔ ہاشم بیٹا، دادی کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ ہاں، صرف یہی وہ عورت تھی جس سے وہ ڈرتا تھا اور جس کے سامنے بات کرتے ہوئے وہ اپنی گردن جھکاتا تھا۔ اس کی جان سے عزیز دادی جان، تم اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کمرے کے اندر کیوں نہیں جا رہے؟ ہاشم کچھ بولنے لگا تھا کہ رشیدہ بیگم کی نظریں اس کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ کیا تم ساری رات حویلی سے باہر رہے ہو؟ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ ارے آپ شکر ہے کہ واپس آ گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پوری رات میں ڈر کے مارے سو نہیں پائی ہوں۔ انتہائی معصومیت سے ہاشم صاحب کو محترمہ نے اپنے خوف کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ ہاشم اس کی بات سن کر غصے سے دانت کچکچانے لگا تھا۔ وہ یہ بات آنکھیں بند کر کے کرنے کے لیے تیار تھا کہ محترمہ ساری رات خراٹے لے کر سوتی رہی ہوں گی اور ابھی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہیں تاکہ اسے دادی جان کے ہاتھوں ذلیل کروا سکے۔ کیا مطلب ہے ہاشم؟ تم پوری رات کہاں پر تھے؟ وہ پھر سے کوئی بہانہ بنانے لگا تھا کہ نمرا بول پڑی۔ پتہ نہیں کسی سونیا کی کال آئی تھی تو پھر اس کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ سونیا ان کی کوئی بہت ہی خاص ہے اور بیچاری بہت ہی تکلیف میں تھی۔ میں نے بھی ضد نہیں کی، میں نے کہا کہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ اسے ان کی مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہو۔ اس کی معصومیت اور کمینگی عروج پر تھی۔ ہاشم اب کی بار سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گوننے لگا تھا۔ وہاں پر کھڑے کھڑے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا جسے بہت جلد وہ عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاشم، تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اور بیٹا نمرا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ نہیں دادی جان، اب مجھے نیند نہیں آئے گی،
اب سارا دن میرے سر میں درد رہے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں، اپنے لیے چائے کا کپ بنا لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ سر کے درد کا آرام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ ہاشم کے قریب سے گزرتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا لڑکی تھی جو اسے دگنی کا ناچ نچا رہی تھی؟ دادی جان ہاشم کو اپنے کمرے میں لے کر گئی اور پھر وہاں پر اس پر 1 گھنٹہ بیٹھ کر انہوں نے لیکچر دیا تھا اور اس کو اپنی زوجہ محترمہ کے حقوقوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ بے فکر ہو جائیں، اب اس لڑکی کو میں مایوس نہیں کروں گا، اس کو میں اتنا خوش کروں گا کہ وہ آپ کے پاس روتی ہوئی آئے گی۔ یہ الفاظ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہے تھے۔ دادی جان کے سامنے یہ بات کہہ دیتا تو پھر سے نئے سرے سے لیکچر شروع ہو جاتا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا کیونکہ وہ بھی پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد نمرا کچن سے باہر نکل آئی تھی اور لاؤنج میں کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ پھر سے اسے شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈال چکی تھی، پھر سے اسے پنگا لے چکی تھی۔ اب نہ جانے وہ شخص اس کا کیا حشر کرتا۔ اب یہی سوچ سوچ کر اس کی ننھی سی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ میں کیوں اسے ڈروں؟ میرے پاس دادی جان جو ہے، اگر اس نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں دادی جان کو جا کر بتا دوں گی۔ اس نے اپنا سر لاپرواہی سے جھٹکا تھا۔ دن کے وقت وہ فریش ہونے کے لیے دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ انتہائی احتیاط سے اس نے کبرڈ سے جا کر اپنا ڈریس نکالا تھا، لیکن پھر سے اس کی زبان برابر چل رہی تھی۔ کتنا خوبصورت دن ہوگا جب میری اس جلاد سے جان چھوٹ جائے گی، جب یہ ہٹلر مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دے گا، پھر میں اطمینان سے جا کر فیروز خان سے شادی کر لوں گی۔ اس کی سوچ سن کر ارشش کر اٹھا تھا۔ پھر وہ جلدی سے بولی، نہیں، میں فیروز خان سے شادی نہیں کروں گی، اس کی تو پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کی بیویاں سائیکو ہیں یا پھر وہ خود ہی سائیکو ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی اس جلاد کی طرح نکل آئے۔ میں کسی اپنے جیسے نرم دل کے مالک انسان سے شادی کروں گی جو میری طرح معصوم ہوگا، اس کی طرح چلاک نہیں۔ کپڑے اٹھا کر وہ واش روم میں جانے لگی تھی کہ کسی نے واش روم کے دروازے میں پاؤں رکھ دیا۔ اس کی سانسیں پھر سے اٹکنے لگی تھی۔ نمرا کے لیے اب پلٹ کر دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک وہ تھی اور دوسرا اس کا زبردستی کا شوہر۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر نامدار کا ہی کام ہے۔ اس کے بازو کے نیچے سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ ہاشم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ اب اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کے دل کی تیز چلتی ہوئی دھڑکن سن سکتی تھی۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور بے ساختہ اس کی گردن کو بوسہ دی۔ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اس کے لمس پر وہ بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی۔ اسے دور ہٹنے کی کوشش کرنے ہی لگی تھی کہ ہاشم نے پھر سے اسے خود میں بینچ لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ سے کہو۔ اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان اس کے کانوں میں جھکا گراتے ہوئے سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد، شاید میں نیند میں تھی۔ نیند میں کچھ بھی بول دیتی ہوں۔ تم نے کل بھی نیند میں میری شان میں گستاخی کی تھی۔ میں نے کل رات کیا سمجھایا تھا؟ ملکہ عالیہ۔ وہ جان بوجھ کر اس کے لیے نام استعمال کرتا تھا۔ اب اس کے کندھے پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ تکلیف کے مارے نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے خود پر جبر کرنے کی کوشش کی مگر درد ہو رہا تھا۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے تمہیں اور بھی درد دینا ہے، میٹھا درد۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا پراسرار لہجے میں بولتا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی گرفت سے نکل کر بھاگی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ پین کر چکا تھا اور ابھی وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی کالے رنگ کی آنکھیں، تیکھی ناک، پتلے ہونٹ اور خوبصورت گول چہرہ، وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اگر تم بدتمیز نہ ہوتے تو شاید میں تم پر اپنا دل ہار دیتا۔ مجھے آپ کا سستا دل نہیں چاہیے۔ اس کی زبان میں پھر سے حرکت ہوئی تھی۔ وہ جب بھی بولتی تھی غلط موقع پر بات ہی کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ اس پر کتنے بھاری ہونے والے ہیں۔ ہاشم نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی
ہاشم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ فرش پر گر گئی تھی۔ آپ ایک جنگلی انسان ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے، وہ کھانستے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ لیکن پھر بھی تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم مجھ سے جتنی مرضی نفرت کیوں نہ کر لو، اب تم سے اپنے تمام تک حق وصول کر کے رہوں گا۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں آزادی دے دوں، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم نے جو بدتمیزی کی ہے نا، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اگلے لمحے اس نے شاور کھول دیا تھا۔ وہ پانی کے نیچے بھیگ رہی تھی، اس کے کپڑے سارے کے سارے گیلے ہو چکے تھے اور اس کے وجود کے ساتھ چپک چکے تھے۔ اس کا خوبصورت وجود ہاشم کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ اس کے جذبات بھڑکا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، نمرا نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے کندھے سے پھسل کر زمین پر گر رہے تھے۔ ہاشم نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنا فوکس اس کے ہونٹوں پر کر دیا۔ نمرا نے غصے سے اپنا سر دائیں جانب جھٹکا تو ہاشم کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی، یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ نمرا کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اس لڑکی کو جتنی ڈھیل دے گا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے سر پر چڑھے گی۔ اگر وہ اس لڑکی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے اسے اس لڑکی کے پروں کو کاٹنا تھا۔ جب وہ اسے دور ہوا تو وہ انتہائی غصے سے زخمی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ آج رات تیار رہنا، میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا۔ فی الحال مجھے ایک ضروری اور اہم کام کے سلسلے میں جانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں سمجھ آ چکی ہوگی کہ تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور تمہارا رول کیا ہے۔ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ مجھے آپ جیسے انسان کے لیے تیار ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہے جو اپنی بیوی کے علاوہ ہر عورت کی ذات میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو مرد سب عورتوں کا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، میں اسے اپنا مرد نہیں مانتی۔ تمہارے الفاظ تم پر بہت بھاری پڑنے والے ہیں لڑکی۔ فی الحال میرا کام تم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تمہارے سب سوالوں کا اور تمہارے ان الفاظ کا بدلہ میں رات کے وقت چکاؤں گا۔ اگر تم تھوڑی سی بھی اہمیت رکھتی ہوتی اور تمہارے غصے کی مجھے تھوڑی سی بھی قدر ہوتی تو شاید ابھی اور اسی وقت میں تمہیں منہ توڑ جواب دے دیتا۔ لیکن نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ تو میرے کمرے میں پڑی ہوئی وہ فالتو عورت ہو جو سلوک اور صرف دادی جان کے کہنے پر میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ سختی سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ شاور کے نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ وہ اتنی گئی گزری بھی تو نہیں تھی جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی فیورٹ بندی تھی، جس کی ہر خواہش بچپن سے ہی پوری ہوتی تھی۔ اس نے جب بھی جس چیز کی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ چیز عطا کی تھی۔ پھر اس معاملے میں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ آزمائش بہت مشکل تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تھی۔ اب اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس دوران بھی وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے مسلسل بھیگ رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے چلتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے۔ شام کے وقت اس نے دادی جان سے ضد شروع کر دی۔ ارے بیٹا، تمہاری شادی کو بھی صرف 5 دن ہوئے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم گزارو۔ دادی نے پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ کیا تم لوگوں میں کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں دادی جان، کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ مجھے اپنے ماموں سے ملنا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ کل بھی وہ مجھے یاد کر رہے تھے۔ صرف ایک رات کی بات ہے، پلیز دادی جان مجھے اجازت دے دیں۔ اس نے باقاعدہ دادی کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ اس انسان کے آنے سے پہلے اس حویلی سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ دادی اسے اجازت دیتی، وہ مضبوط چال چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کی اور دادی جان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ جی دادی جان، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اس کے ماموں مجھے بھی یاد کر رہے تھے۔ کل ہی انہوں نے مجھے کال کی تھی۔ ہاشم کو بعد میں جا کر احساس ہوا تھا کہ اس نے بہت ہی غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عورت تھی۔
اپنی عورت کے لیے اسے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ سوری تو نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنے کیے کی معافی مانگتا تھا، لیکن اپنے رویے سے یہ شو کروا دیتا تھا کہ وہ اپنے گناہ کا یا پھر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی بھی وہ نرمی سے چلتا ہوا اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلا دی تھی، جسے اس نے کندھا جھٹک کر نیچے گرایا تھا، مگر یہ سب کچھ دادی جان کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں نے جانا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی۔ میں تو تمہیں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے ماموں جان کے ساتھ مل لینا، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا، وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، آج کی رات ہم وہیں پر ہی گزاریں گے۔ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ باور کرواتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ نمرا کو اسے دور بھاگنا جتنا آسان لگ رہا تھا، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انسان بہت ہی مشکل ثابت ہوا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے 2-3 جوڑے پیک کیے تھے۔ جب اس نے ایک شاپنگ بیگ اپنی بیوی کے قریب پھینکا، یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم نے اپنے کندھے اچکا دیے تھے۔ جب اس نے وہ شاپنگ بیگ کھولا تو سامنے نظر آنے والی چیز کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے، اس کا خون بھی غصے سے کھولنے لگا تھا۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، اس کو بیگ میں ڈال دو، میں تمہیں خود پہنا دوں گا، اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ ضد مت کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم یہیں پر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جا کر دروازہ لاک کرنے لگا تو وہ بوکھلا گئی۔ اس نے جلدی سے شاپنگ بیگ اپنے دوسرے بیگ میں ڈالا تھا اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تیار ہو گئی ہوں، چادر کون کرے گا؟ اس کے لمبے سیاہ بالوں کو اس کے کندھے اور کمر پر پھیلا ہوا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مرد اس کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے یا پھر اس کی بیوی اپنے حسن کی نمائش ہر کسی کو کروائے۔ آپ کو اس طرح سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون صاحب مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں؟ بیوی مان تو اسی وجہ سے تو تم سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ تم بلا شک مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی، لیکن ساری دنیا کو تو پتہ ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے تم میری عورت ہو، ایک سردار کی عورت۔ اگر اس حلیہ میں حویلی سے باہر جائے گی تو سردار کے لیے ذلت کا مقام ہوگا۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی اور اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر سردار ہاشم دل کا اچھا ہوتا تو وہ کتنی خوش قسمت ہوتی۔ اگر وہ ایک پاک دامن با کردار انسان ہوتا تو وہ دنیا کی سب سے خوش رہنے والی لڑکی ہوتی، لیکن انسان کو سب چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی۔ سردار ہاشم کے پاس طاقت تھی، خوبصورتی تھی، دولت تھی، مگر اس کے پاس دل کا حسن نہیں تھا۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا، اور یہ سوچ محترمہ نمرا صاحبہ کی تھی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھوں سے بیگ لے لیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ہاشم کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر کچھ بھی نہ بولی۔ اپنے چہرے کو ہلکا سے چھپا کر وہ اس کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلی تھی۔ ملازموں کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سردارنی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ اس کا بیگ گاڑی میں رکھنے کے بعد ہاشم نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاشم حلق کے بل دہاڑا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی اور خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے اسے پوچھنا چاہتی ہو کہ اب مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں تمہارا شوہر ہوں یا پھر میں تمہارا نوکر ہوں؟ اس نے معصومی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پیچھے جا کر کیوں بیٹھی ہو؟ آگے آ کر بیٹھو، ورنہ مجھے ڈرائیور والی فیلنگ آئے گی۔ بیوی ہو تم میری، کوئی پیسنجر نہیں ہو جس کو میں شہر ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اور پھر معصومیت سے گاڑی کے اندر سے ہی چھلانگ مار کر فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ فکر مت کرو، رات کے وقت تمہاری ہر چیز اپنی جگہ پر فکس ہو جائے گی۔ یہ کہتا وہ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ راستہ چینج ہو چکا تھا۔ وہ اسے اس کے ماموں کے گھر لے کر نہیں جا رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت ہی بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اب مجھے کہاں پر لے کر آ گئے ہیں؟
اس نے بے چینی سے ہاشم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس میں لایا ہوں، آج ہم لوگوں کے ملن کی رات ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس کے چہرے کی طرف ہلکا سا جھکا تھا۔ نمرا نے جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف ہٹایا۔ وہ غصہ ہو گیا، وہ اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر پھر سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ ایک چھوٹی سی گستاخی کے بعد وہ پھر سے اسے دور ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ہاشم حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ دروازے کے سامنے دو بڑے بڑے گارڈ کھڑے تھے۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا کچن میں آیا تھا جہاں پر پہلے سے ہی ملازمہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ اس نے کچھ پلیٹس اس کے سامنے رکھی جنہیں دیکھ کر وہ گردن پھیر کر رہ گئی۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اس انسان کے چنگل سے نکلے۔ وہ دادی جان سے بھی اس کی شکایت نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ اس طرح سے معاملات مزید خراب ہو جاتے۔ اسے اپنے چاروں طرف گہرا اندھیرا اور کھائی نظر آ رہی تھی۔ ہاشم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے اسے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تو میری جان، میرا وارث پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں آپ کا وارث پیدا نہیں کروں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ مجھے آپ جیسے قاتل انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا ہے اور نہ ہی آپ جیسے قاتل کے قریب جانا ہے۔ ہاشم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہے۔ اگر سامنے اس کی عورت کے بجائے کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کا اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر چکا ہوتا۔ سوچ سمجھ کر بات کرو ورنہ تمہارے الفاظ تم پر بہت بھاری پڑیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ سونیا سے پہلے اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے۔ تم میرے کردار پر وار کر رہی ہو لڑکی، اور یہ غلطی تم پر بہت بھاری ثابت ہونے والی ہے۔ تم میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایسے انسان ہیں جس میں میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر میں تو تمہارے ساتھ بہت کچھ کرنا پسند کروں گا۔ اب چونکہ تم میرے بارے میں اتنا جانتی ہو تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں اپنا حق وصول کرنے میں بہت ماہر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ بیڈ پر اسے پٹکنے کے بعد وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے ہاشم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز، اس نے بھڑبڑاتے ہوئے لبوں سے کہا، مگر وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جیسے جیسے رات سلگتی چلی جا رہی تھی وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ اب تو اس کے صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہو گیا تھا کہ وہ خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ شروع میں تو وہ اس پر اپنی وحشت نچھاور کرتا رہا، لیکن بعد میں جا کر وہ اسے پھول کی طرح سنبھالنے لگا۔ اس کی شدتیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی اور اب وہ اسے بہت ہی پیار سے سمیٹ رہا تھا۔ وہ اس کی قربت میں پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ اسے دور ہوا تو وہ چادر کی مدد سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کا وجود ابھی بھی ہچکیوں کی زد میں تھا۔ جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ مقصد تو پورا ہو ہی گیا ہے، یہ کہہ کر وہ اسے دور ہو گیا تھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب چونکہ آپ کا مقصد پورا آ گیا تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ مجھے ابھی بھی آپ کو دیکھ کر گھن محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ چیختے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاشم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ اسے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، مگر اس وقت تک جب تم میرا وارث اس دنیا میں لاؤ گی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے اپنا تکیہ پر گرا لیا تھا۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ صرف 8 سال کی تھی جب اس کی اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ماموں سے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے نام اس کے ابا کی ڈھیر ساری زمینیں تھیں جو کہ بعد میں اس کے ماموں نے اپنے نام کروا لی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ابا کی دکانوں پر بھی اس کے ماموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ممانی جان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی مگر اس پر 1 روپیہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی دادی جان اس کے لیے پاکٹ منی بھیجتی تھی۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کی ممانی نے اس کی شادی اپنے نالائق بھتیجے سے کروانے کی کوشش کی
دادی جان تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ان کی پھول جیسی پوتی کے ساتھ وہ لوگ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سردار ہاشم کو اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی کیا۔ سردار ہاشم کو صرف یہی ایک مسئلہ تھا کہ وہ بدتمیز تھی۔ ایک بار پہلے بھی خاندان میں ایک ایونٹ ہوا تھا۔ سردار ہاشم نے اسے پہلی بار نظر دیکھا تو وہ لڑکی اس کے دل کو بہت ہی اچھی لگی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، مضبوط کردار کی مالک تھی، اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہے۔ حویلی کے کزن نے اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو اس نے اس کو شٹ اپ کال دی تھی۔ ہاشم اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا اور ان لوگوں کی گفتگو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ تب اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ اس طرح کی لڑکیاں ہی بیوی بننے کی حقدار ہوتی ہیں۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا، لیکن بعد میں جب پارٹی ختم ہونے لگی تو اس نے سردار ہاشم سے بدتمیزی کی تھی۔ انتہائی غصے میں اس نے سردار سے بات کی اور یہ الفاظ ادا کیا کہ میں تم جیسے انسان کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ تمہارے قریب کھڑا ہونا بھی میرے لیے ذلت کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ماموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سردار ہاشم اسی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر مجھ جیسے انسان سے اس کی کیا مراد ہے۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں سردار نے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوا لی تھی۔ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اپنے اسکول کی ٹاپر رہ چکی تھی۔ کالج میں بھی وہ مغرور مشہور تھی۔ کبھی وہ اپنے ماموں جان کے ساتھ گھر واپس جاتی تھی اور کبھی وہ لوکل سفر کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ کالج سے باہر نکلی تو اس کے ماموں جان نہیں آئے تھے، یعنی آج بھی اسے بس سے ہی جانا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی جب ہاشم کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ آؤ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ جا کر دوسری عورتوں کے لیے ڈرائیور بننے کا فرض ادا کریں، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہاشم اس کی بات سن کر جل بن کر رہ گیا تھا۔ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ غصے سے گراتے ہوئے بولا۔ آپ سے تو کئی گنا خود کو بہتر سمجھتی ہوں، اسی وجہ سے تو آپ سے بات کرنا بھی میرے لیے تذلیل ہے۔ اس کے بعد ہاشم نے عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس لڑکی کی ذات کے بارے میں نہیں سوچے گا اور نہ ہی اس میں دلچسپی لے گا۔ اس بار ہاشم کا اپنے دل پر اختیار نہیں تھا۔ دل بار بار اس لڑکی کے پاس جانے کے لیے لپکتا تھا، لیکن دماغ کہتا تھا عزت نفس سب سے ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ تجسس بھی بھرا ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمانی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے، آخر وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ دوسری طرف دادی جان نے جب ہاشم سے اس کے رشتے کے بارے میں بات کی تب تو ہاشم نے بظاہر بہت ہی ڈرامہ لگایا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اسے دور کیوں بھاگتی ہے۔ ایک پوری دنیا ہاشم پر فدا تھی، لڑکیاں اس کو دیکھتی تو اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، مگر اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اس کا ایک معیار تھا، آج اس سے پہلے کوئی بھی لڑکی اس کے معیار پر پورا نہیں اتری تھی، سوائے اس چھوٹی سی مغرور حسینہ کے جو کہ اس کو بھی نظر انداز کر رہی تھی، جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ دادی جان نے اس کی منتیں کی تو وہ احسان کرنے والے انداز میں راضی ہو گیا تھا۔ جہاں تک نمرہ کا سوال تھا تو اس کی کزن نے اسے ہاشم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بتائی ہوئی تھی۔ دراصل وہ بھی ہاشم کو پسند کرتی تھی۔ ایک زمانے میں اس نے ہاشم سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہاشم نے اسے لفٹ ہی نہیں کروائی تھی۔ اس کے بعد وہ نمرہ کے سامنے اس کی برائیاں کرنے لگی تھی۔ ابھی وہ اسے بتاتی کہ ہاشم نے بہت سی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ اسے کہتی کہ وہ اپنی سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ہاشم ایک آدمی کو مار رہا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ خراب تھا لیکن وہ ایک ڈرگ اسمگلر تھا۔ اس نے نمرہ کو یہ کہہ کر بتایا، دیکھو یہ ایک غریب کا بچہ تھا، اسے صرف یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے ہاشم کے شوز پر غلطی سے پانی گرا دیا تھا، اور دیکھو ہاشم نے اس کا کیا حشر کیا۔ یہ ساری باتیں سن کر اور اس طرح کی کچھ ویڈیوز دیکھ کر وہ ہاشم سے بری طرح سے بدظن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ہاشم مغرور اور ظالم انسان تو تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غریبوں کا حق کھاتے تھے۔ شروع سے لے کر آج تک اس نے کبھی بھی
کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا تھا۔ اور جہاں تک سونیا کا سوال تھا تو یہ ایک بیوہ عورت تھی جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور زیادتی کرنے والے ابھی بھی ان لوگوں کو پریشان کر رہے تھے۔ روز رات کے وقت وہ ان کے گھر پر آتے تھے اور ان کے گھروں میں پتھر پھینک کر چلے جاتے تھے۔ اس رات بھی ایسا ہوا تھا۔ سونیا بیگم نے ہاشم کو کال ملائی تھی۔ اس رات ہاشم کے آدموں نے لوگوں کو پکڑا تھا اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ابھی ہاشم اسی کے کیس میں الجھا ہوا تھا۔ جب بھی سونیا بیگم اس کو کال کرتی تھی، اس کی ایک کال پر بھاگا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ اپنی بیوی کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ تمہیں گھٹیا انسان ہو اور مجھے تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا۔ میں تم سے شادی صرف اور صرف دادی جان کے احسانات کی وجہ سے مجبور ہو کر کی ہے۔ اگر اس رات وہ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتی، میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتی۔ شادی کے پہلے 2 دن تو وہ سونیا کے کیس میں مصروف رہا تھا۔ شادی کی رات وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، مگر اس کا گھونگھٹ اٹھائے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے اس کے رویے کا بدلہ بھی تو لینا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دوری اس کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے گی، اور آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی یا زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے رویے کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھا۔ آج پھر سے اس کی عدالت میں پیشی تھی۔ اس نے سونیا بیگم سے ملنے کے لیے بھی جانا تھا۔ واپسی پر جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں ڈھیر سارے بیگز اٹھا رکھے تھے۔ ملازم نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ میڈم صاحبہ پرانی حویلی میں واپس چلی گئی ہیں، تو وہ فارم ہاؤس جانے کے بجائے پرانی حویلی میں آ گیا تھا۔ اس نے وہ بیگز بیڈ پر رکھے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ ابھی تک صوفے پر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ اس کو دیکھ کر ہاشم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ خوف سے اس کے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں نے تمہارے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ آپ نے ظلم ہی کیا ہے، میری اجازت کے بغیر آپ نے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہاشم کی نظروں کے سامنے وہ لمحات گھومے تو اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرا ارادہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ پھٹی پڑی تھی۔ جس انسان نے صرف اور صرف وارث حاصل کرنے کے لیے میرا استعمال کیا ہے، میں اس انسان سے اور کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو بچہ ہی چاہیے تو آپ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ڈھیر ساری محبوبائیں تھیں، آپ ان کے پاس بھی تو جا سکتے تھے، لیکن آپ نے میرا ہی استعمال کیوں کیا؟ آپ کی وجہ سے مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا ہے۔ میرے خواب میری آنکھوں میں ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ کیا خواب تھے تمہارے؟ اس کی باقی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا۔ کیا آپ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں گے؟ کیا آپ ایک وکیل بنانے میں میری مدد کریں گے؟ ہاں، میں تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گا اور میں تمہیں وکیل بھی بناؤں گا۔ اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ جیسی امیدیں آپ باقی عورتوں کو دیتے ہیں نا، ویسی امید آپ مجھے بھی دے رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دیتا ہوں، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ سونیا کون ہے جس کے پاس آپ روز راتوں کو اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ ہاشم نے اس کا بازو پکڑ اس کا ہاتھ گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے سونیا کے گھر لے کر گیا تھا، جہاں پر اس کی جوان بیٹی صحن میں بیٹھی اکیلی خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ سونیا نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہوئی تھی، لیکن ہاشم صاحب نے ہم لوگوں کی مدد کی، انہوں نے ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالا، اور ابھی یہ میری بیٹی کا علاج بھی کروا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کو سزا بھی دلوائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے غریب لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ان جیسا شوہر ملا ہے۔ آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی تھی۔
اور ہاشم کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مجھے ابھی تک آپ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل پر مجھے ابھی تک آپ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل پر میرے لیے نفرت موجود ہے، اس لیے تم کبھی میری باتوں پر یقین کر بھی نہیں سکتی۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور تمہارے دل میں کیا باتیں ہیں؟ دیکھو، جب تک تم اسے کلیئر نہیں کرو گی تب تک ہم دونوں میں اسی طرح سے غلط فہمیاں رہیں گی۔ نمرا نے جب اسے فرحین کی باتوں کے بارے میں بتایا تو ہاشم کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس کی ایک عادت اچھی تھی کہ وہ اپنے پاس سارے ثبوت رکھتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اس کو دکھایا جس میں فرحین نے اسے پچھلے کچھ سالوں میں ڈھیر سارے میسیجز کیے ہوئے تھے، جس میں زیادہ تر میسیج جس کو دھمکیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ میں تمہاری ویڈیوز اس طرح سے وائلیٹ کر دوں گی، میں تمہاری پوری دنیا میں بدنامی کر دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے کردار کو تار تار کر دوں گی۔ جس طرح کی دھمکیاں لڑکے لڑکیوں کو دیتے ہیں وہ لڑکی ہو کر ہاشم کو دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس آدمی کے پاس لے کر جاتا ہوں جس کی ویڈیو تم نے دیکھی تھی۔ اسے لے کر جیل آ گیا تھا جہاں پر وہ آدمی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ جو انسان میرے ملک کا دشمن ہے وہ میرا بھی سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں ان پر بالکل بھی رحم نہیں کرتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس پر مجھے بالکل بھی شرمندگی نہیں ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے پاس کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف میرے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے معصوم لڑکیوں کی بھی دنیا برباد کی ہے۔ تم خود ہی سوچو، میں اس کو کیسے اپنے گلے سے لگا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی سکتا ہوں؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ وہ رات لیٹ گھر واپس آئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ہاشم جانتا تھا کہ اسے ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا۔ اسے اتنا وقت دینے کے لیے تیار تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بہت جلد ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ سر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ دوسری طرف محترمہ پوری رات اسی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن اسے ہاشم پر بھی غصہ تھا۔ جو بھی تھا، ہاشم کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہاشم نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اس کو چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری ہاشم کی تھی۔ اس کی طرف سے بے فکر تھا، حالانکہ دادی جان نے اس کو منع کیا تھا کہ اس سب کی کیا ضرورت تھی، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری بیوی کی خواہش ہے اور اس کی خواہش پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی ہے۔ اگر وہ وکالت کرنا چاہتی ہے تو تمہیں اس کے ہر موڑ پر ساتھ دوں گا۔ تم تو جانتے ہو کہ لڑکیوں کی وکالت میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہاشم کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، اور اگر کسی نے اس پر نگاہ رکھی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ جب تک میں اس کی پشت پر کھڑا ہوں نا، کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ باتیں نمرا نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہاشم کی ذات میں دلچسپی لیتی جا رہی تھی، اور اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص باہر سے جتنا نظر آتا ہے اندر سے ویسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی اچھا نیک دل انسان تھا جس نے اپنے اوپر غصے کا خول چڑھایا ہوا تھا، وہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگوں کو فار گرانٹیڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو وہ اپنے دل میں ہمیشہ ہی ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے اپنے آپ کو ہاشم کی دسترس میں سونپ دیا تھا۔ جب اس کی وکالت کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی تو ہاشم نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ اس نے وکالت کی پریکٹس کی، تب بھی ہاشم نے اس کا ساتھ دیا۔ اب جب کہ وہ وکیل بن گئی تھی تب بھی ہاشم اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جو زیادہ تر اپنے بابا جان کے پاس ہی ہوتے تھے، لیکن ہاشم نے کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ مغرور سردار جو کہ کسی کو خاطر میں نہیں لیتا تھا، اب اپنی کمسن اور خوبصورت بیوی کے قابو میں تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید آپ ایسے ہی اگر انٹرسٹنگ اور مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔